ویلکم بیک ناظرین. بجٹ پہ ڈسکشن چل رہی تھی اور بجٹ پہ ہی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. سردار صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ پرائم منسٹر ٹاسک فورس آپ اس میں کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, کس طرح سے وہ کام کر رہی ہے, کہاں پہ آپ اس کو ریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, آپ ماشاءاللہ تینوں جو صاحبان ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں, کیوں ایسا ہے کہ ملک کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ سب سے کم ٹیکس دیتی ہے؟ ہم یہاں بیچارے کنسیشنز مل رہے ہیں ان کو, ہم یہاں بیچارے تین جو سیلریڈ کلاس ہیں, اس نے جو سب سے زیادہ ٹیکس دیا ہے, اور اس کا ٹیکس 500 اگر بلین کو اس سے آپ اس کا کراس چیک دیکھیں تو 2% ایسا بنتا ہے جو آپ نے. ہاں جی جی. اب ابھی اب ٹیکس کی بات کر رہے ہو نا کہ سیلریڈ کلاس ہے, ابھی ان تینوں نے بھی کہنا ہے کہ ہم بھی اپنی کمپنی سے سیلریز لے رہے ہیں, ہم بھی ٹیکس دے رہے ہیں, وی آر آلسو سیلریڈ کلاس. کے تینوں بھی کہہ دیں گے کہ وی آر آلسو سیلریڈ اور کلاس. 7واں کنزیکٹیو سال ہے سر جب ہم ٹیکس یہ ایگزیمپشنز دے رہے ہیں, کنسیشنز دے رہے ہیں, اور یہ جو کاسٹ آف ٹیکس ایگزیمپشنز ہیں یہ ہم بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اچھا سر, سب سے پہلے جو آپ نے ریکمنڈیشنز کے بارے میں پوچھا, دیکھیں پرائم منسٹر ٹاسک فورس جو بنی تھی, بڑا اس میں کمبینیشن بہت زبردست تھا. اس میں فنانس منسٹر تھے اور اس کو چیئر کرتے تھے ہاؤسنگ منسٹر ریاض پیر زادہ صاحب, پھر ریونیو منسٹر, چیئرمین ایف بی آر, ہاؤسنگ سیکرٹری ہاؤسنگ, اور سٹیک ہولڈرز بھی اس میں شامل تھے. تو ہم نے جو ڈاکومنٹ بنایا ریکمنڈیشنز کا, سیٹ آف ریکمنڈیشنز, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی انپٹ بھی شامل تھی اور وہ کنسنسس سے بنا تھا, جس میں ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کرنا, 236C 236K, پرچیز کے ایٹ دا ٹائم آف پرچیز جو ہمارے اوپر ٹیکسز تھے ان کو کم کرنا, سیل کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, یہ فائنل لائبلٹی نہیں ہے, یہ آپ صرف ٹرانزیکشن کے ٹائم پہ جو ٹیکسز لیتے ہیں تاکہ آپ کو 13% ٹرانزیکشن کاسٹ نہ پڑے. آپ چیئر خریدنے جاتے ہیں تو کیا اس چیئر کی خریداری کے پیسے پے کرتے ہیں, اس کے اوپر GST پے کرتے ہیں, یا اس کو وہاں سے لے کے گھر تک آنے کے بھی آپ ٹرانزیکشن کی کاسٹ پہ؟ یہ صرف ریئل اسٹیٹ میں ہے کہ 13% فائلر کے لیے, اور جو نان فائلر کا وہ اپ ٹو 38-40% تک ایکومولیٹ اگر آپ کریں تو وہ اس کا ایفیکٹ آتا ہے. تو یہ جو ریکمنڈیشنز تھی اس میں یہ تھا کہ اس ٹرانزیکشن کاسٹ کو ریشنلائز کیا جائے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اس کے اوپر سے ختم کی جائے. اور یہ کنسنسس سے تھا. اگین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کا اس کے ادر وے اس کا ویو پوائنٹ کوئی مختلف تھا, یہ ہم نے کنسنسس ہے. تیسرا جو سیلریڈ کلاس ہے, 50,000 روپے سے لے کے 5 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ سیلری تک کے لوگ ہیں, ان کو ہاؤس بلڈنگ کے لیے سبسیڈائز ریٹ کے اوپر 10-15 سال 20 سال کے لونز آفر کیے جائیں. اس میں ہم نے فرض کریں اب 11% پہ اس وقت قائبر ہے, 1% اور کم ہو جائے گا, تو گورنمنٹ 5% جو ہے وہ سبسیڈائز کرے گی اور 5% بینکس دیں گے, تو یہ ٹوٹل 10%. اب اس کو جو سبسیڈائز کریں گے کہ آپ بھی اپنا گھر بنا سکیں, اس وقت ہم 2-3 کروڑ گھروں کی ڈیفیشنسی میں ہے ہاؤسنگ یونٹس کی, اور ہر سال اس میں 0.7% مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے تاکہ ہر شخص اپنا گھر بنا سکے, اپارٹمنٹ خرید سکے. سر ریکمنڈیشن دی آپ نے, پرائم منسٹر نے ٹاسک فورس بنا لی, آپ نے بڑی اچھی ریکمنڈیشن دی, واٹ از دا آؤٹ کم؟ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ ہم نے ساری چیزیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ لاسٹ میٹنگ میں ریکمنڈیشنز ہم نے دے دی, ایگری ہو گیا. اب ویٹ کرانا تھا IMF سے. اب یہاں پر ہم آگے کہ IMF سے بات کرنی تھی. FBR نے ایک میٹنگ میں جو آن لائن ان کے ساتھ ہوئی, اس میں کچھ سٹیک ہولڈرز بھی شامل تھے, اور ڈاکٹر حامد عتیق سرور وغیرہ سارے لوگ نے ان کے ساتھ بات کی. سم ہاؤ آئی تھنک کہ وہ کنونس نہیں ہوئے. ہم اس بات کے اوپر خوبصورتی دیکھیں سردار, خوبصورتی دیکھیں. میرے MNAs, میرے MPs, میرے سینیٹرز, میرا اسپیکر, میرا چیئرمین سینٹ اپنی تنخواہیں بڑھاتا ہے, کسی بندے کو لوٹ میں نہیں لیتا, کوئی IMF وہاں پہ نہیں بولتا. when it comes to UN جب ایک کامن پاکستانی کی بات ہے وہاں پہ ہمیں IMF کو بھی لوپ میں لینا ہے, وہاں پہ ہمیں ورلڈ بینک کو بھی لوپ میں لینا ہے, وہاں ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لینا ہے, بیکاز شکیل صاحب کی طرف یہی بات لے کے جانا چاہیں گے. شکیل صاحب, اب یہ جو نمبرز ہمارے سامنے ہیں 2.7% تک کی گروتھ ریٹ کے ساتھ, یہ جو IMF کی اوور سائٹ کے ساتھ ساتھ ایک اسٹرکٹ اوور سائٹ کے ساتھ ڈیولپمنٹ گولز میٹ کرنے کے لیے یہ نمبر سفیشینٹ ہیں, جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے لیے نمبر سفیشینٹ ہیں, پاورٹی ختم کرنے کے لیے, غربت ختم کرنے کے لیے نمبرز سفیشینٹ ہیں, کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم ان گروتھ نمبرز کے ساتھ؟ اس میں تو دیکھیں
اس وقت تو جو اوور آل اگر دیکھا جائے تو اس پہ کوئی بھی افیکٹ نہیں آ سکتا. ان نمبرز کے ساتھ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس میں اب ہماری مطلب انفلیشن اب آپ پہلے دیکھ لیں کہ کس حد تک کم ہوئی ہے. اور اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اوور آل ایک لے مین کے اوپر کیا افیکٹ آئے. ایک لے مین اسی طرح سفر کر رہا ہے. اور سر یہ جو وہی جو بات ہو رہی ہے پارلیمنٹیرینز کی یہاں پر بڑھانے کے لیے IMF کچھ نہیں کہہ رہا. عام آدمی ابھی بھی برڈن اٹھائے گا. 2000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے, وہ ایک عام آدمی بیئر کرے گا. بالکل ایسے ہی. مطلب اس پہ اسی چیزوں کو تو ایڈریس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ آیا مطلب جب مطلب ایک ٹیکس لگ رہا ہے یا مطلب اس میں اوور آل پوری نیشن اس کو جب اس میں بھگت رہی ہے تو پھر اس میں تمام ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو بھی تو اس میں اس نیٹ میں آنا چاہیے. سردار صاحب the very pertinent question is کہ چینی 125 سے لے کے 192 روپے پہ چلی گئی. چکن مہنگا ہو گیا, گھی مہنگا ہو گیا, آٹا دال چینی سب کچھ مہنگا ہو گیا. آپ نے بات کری تھی علینا کہ اس انکم ہی اتنی نہیں ہے کہ افورڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا دیکھیں, ہم اپنے جو چیئرمین سینٹ کو دیکھیں, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو دیکھیں, پارلیمنٹیرینز کو دیکھیں تو آپ نے اپنی سیلریز ریز کر دی ہیں. ایک عام آدمی کی انکم اتنی ہے, اس کو اس بجٹ میں کیا ملنے والا ہے آسان الفاظ میں انہیں سمجھا دیں کہ کیا بھائی آپ کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے. اور ان کے پاس اتنی اسپیس ہے کہ جاب اپرچونٹیز کریٹ کرا. ان ایمپلائمنٹ کا ریٹ اتنا زیادہ ہے, 45% آپ کے لوگ اگر اس ملک کے سطح غربت کے نیچے رہ رہے ہو تو آپ کس کے لیے کیا کریں گے. اور 26% پاپولیشن کی یوتھ ہے آپ کے. اگر ہم ڈسکس کریں فرام اے براڈر پرسپیکٹو, آئی اپریشیٹ ایوری باڈیز پوائنٹ آف ویو, لیکن براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں جو اگلے 10 سال کا میں فرسی کر رہا ہوں. اور 10 سال کا میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اوور نائٹ فکس ہونے والی ہے نہیں. کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی, کوئی بھی آ جائے, یہ ایک دن یا 2 دن یا 1 یا 2 سال میں نہیں ہو سکتا. لیکن اوور آل جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو ٹیکس کی آپ نے بات کی سب سے پہلے ود ریگارڈز ٹو ہاؤ مچ دی ایلیٹ کلاس از پیئنگ, تو آئی کین ٹیل یو جو ایلیٹ کلاس ڈاکیومنٹڈ اپنے نظام چلا رہی ہے وہ بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں جو آپ کی ایگزسٹنگ انکم ٹیکس ہے اس کے اوپر بھی سپر ٹیکس امپوز کر دیا, ناٹ جسٹ آن لارج اسکیل مینوفیکچررز بٹ آلسو آن انڈیویجولس. تو یہ ہیوج امپلیکیشن ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ کمانا کتنے پرسنٹ دے رہے ہیں, سوال تو یہ ہے نا کہ آپ دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, دیٹس پریٹی مچ گڈ. 29% ایوریج بیسک ہے, اس پر 9% ایڈیشنل ایڈ کرنے سپر ٹیکس فار پیپل دیٹ آر ریچنگ سرٹن سلیبز, جیسے 15 کروڑ پلس پہ آپ whether they come in that tax net. سوال تو یہ ہے کہ آپ کی اگر 10% ہے اس میں صرف 2% ٹیکس دے رہے ہیں تو ہمیں اس سپر ٹیکس کا فائدہ نہیں ہے. وہی کنسرن ہے. دیکھیں ہم نے اگر سسٹم کو بیلنس کرنا ہے تو جو عام آپ کا بندہ ہے, جتنا بھی آپ کا عام دکاندار ہے, آپ کا تاجر ہے, ہم سب کو ٹیکس نیٹ لانا ہے. اس کے لیے ہم کرائٹیریا بنا دیں گے, جتنے کی یوٹیلیٹی کنیکشنز ہیں وہ ان کو نہ دیں, ان کو ڈسکنیکٹ کر دیں. آپ کے سم کارڈز ہیں وہ ان کو نہ دیں. آپ نادرا ڈیٹا بیس چیک کر لیں, دیر از ملٹیپل ویز آف اسٹیبلشنگ. بندہ گاڑی لینے جاتا ہے, بندہ پراپرٹی لینے جاتا ہے, از ملٹیپل ویز آف اسٹیبلشنگ کہ یہ بندہ ریکارڈ میں ہے, از اے فائلر اور نان فائلر. اف از اے نان فائلر سسٹم سے اس کو نکال دیں, اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا جب تک وہ فائلر نہیں بنتا. دیٹس فرسٹ. دیکھیں اس موقع پہ یہ بہت ضروری انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وی آر پروڈیوسنگ یوتھ اینڈ ہیومن ریسورس وچ از ناٹ ریکوائرڈ. ہم جب اتنی بات کرتے ہیں کہ ساری یہاں پہ ہمارے پاس جو کیپٹل ہے, ہیومن کیپٹل ہے, یوز کیوں نہیں ہو رہا. میرا ایک سوال ہے کہ کیا اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج آج تک ہم نے پراپرلی اسٹیبلش کر دیا؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال کے ٹرینڈس کیا ہیں؟ ابھی جناب بتا رہے تھے کہ 1.5 ملین انجینئرز چائنا سالانہ پروڈیوس کر رہا ہے. ہم کتنے بنا رہے ہیں؟ شاید 10,000 20,000. مجھے آج ریکوائرمنٹ ہے سول انجینئرس کی, میکینیکل انجینئرس کی, مجھے کرپٹو اسپیشلسٹ چاہیے, اے آئی اسپیشلسٹ چاہیے, بلاک چین ٹیکنالوجی کے مجھے ایکسپرٹ چاہیے, ایگرو ایکسپرٹ چاہیے. مجھے کہاں پہ مل رہے ہیں؟ وہ ہے ہی نہیں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس یہ جتنے ایم فل ایم بی اے بی اے کر کے ایجوکیشن کا بجٹ اپنا پھر کم کر دیا ہے یار. وہ کم ہے, میں مان رہا ہوں, لیکن جیسے کہ آپ انڈاؤمنٹ پروگرامس پہ آ جاتے ہیں. ہم جیسے لوگ ہمیشہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں CSR میں, کرنے کو تیار ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگلے 3 سال میں یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ آپ ہی کو کام آئے گا. میں ہائر کر لوں گا, ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ بنائیں گے, میں ہائر کر لوں گا, ریسٹورینٹ میں لے آؤں گا, ہوٹل میں لے آؤں گا, کہیں تو کام کر دیں گے. لیکن اگر مجھے آپ بیسک بندہ دے رہے ہیں جس کو 6 مہینے لگا کے ٹرین بھی میں نے کرنا ہے, اس کے اوپر ڈبل اخراجات بھی میں نے کرنا ہے, تو اس کا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہی ٹیلنٹ آپ کو باہر جا رہا ہے, جو ہم کہتے ہیں فلائٹ آف کیپٹل اینڈ برین ڈرین. سو دیئرز ٹو سبجیکٹس. لیکن اس موقع پہ اگین گائز آئی وڈ لائک ٹو کم بیک اینڈ ٹیل یو دی پازیٹیوز اگین. لک, اس موقع پہ پرائم منسٹر پاکستان کو اور فیلڈ مارشل کو اپریشیٹ بھی کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں 2 چیزیں آپ کی بہت ریسنٹلی ہوئی تھی بفور دی انڈین ایڈونچر, اور ایک چیز اور بھی ہے ود ریگارڈز ٹو دیٹ دیر از اے پازیٹیو. دیکھیں ہم نے ایک منرلس کانفرنس کی, ہم نے OPF کانفرنس کی, بہت ہی سکسیزفل تھی. بیرک گولڈ کو واپس پاکستان لے کے آئے. ہم نے یہ چیز اسٹیبلش کر دی کہ 10 ٹریلین کے ریزروز پاکستان کے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ 5,000 مائنز آپریٹ کر رہی ہیں, 3 لاکھ ہماری امپلائمنٹ وہاں پہ کریٹ ہوئی ہے. اس کو ہم 6 لاکھ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. بٹ اگین ریکوائرڈ ہیومن ریسورس شوڈ بی ان پاکستان, بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے کینیڈا سے لوگ لائیں, ہم US سے لوگ لائیں. ان کی ضرورت ہے ہمیں پاکستان میں ٹیلنٹ اویلیبل ہے. دیٹس ون سیگمنٹ, اٹس ٹپ آف دی آئس برگ. سملرلی جو OPF کانفرنس ہوئی تھی, پہلی بار پاکستان میں ہم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم یہاں پہ اسپیشل کورٹس لا رہے ہیں جو اوورسیز کے کیسز کو ڈیل
करेंगे, डायरेक्टली सेशन जज के पास जाएगा, जो 3 साल में डिसीजन हो रहा है वो 1 साल में आपको फैसला मिल जाएगा, कॉन्फ्रेंस बहाल हो रहा है। पहली बार 31 बिलियन के करीब हमारे पास रेमिटेंस आए, ये हम 40 बिलियन पे भी लेके जा सकते हैं अगर हमारे पास अच्छी रियल एस्टेट पॉलिसी आ जाती है, क्योंकि कहीं तो पैसा पार्क होना है, बजाय लोग बैंक्स में पार्क करें, बजाय लोग एसी रखें फंड्स को, कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगा। सो इट्स अबाउट द पॉलिसी व्हिच इज गोइंग टू कम इनटू इफेक्ट, लेकिन इट विल टेक टाइम, वी जस्ट नीड अ लिटिल मोर पेशेंस। लेकिन कॉन्फिडेंस बहाल करना और जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको हमने खत्म करना है, उसको खत्म करने के लिए वी ऑल हैव टू कॉन्फिडेंस बहाल करने तक तो ठीक है, आप कॉन्फ्रेंसेस करें, लेकिन वो मटेरियलाइज कितना हो रहा है, कितनी एक्चुअल अमाउंट आपके पास आ रही है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, वो बड़ा ज़रूरी पॉइंट है जिस पे कोई बात नहीं करता। अभी मैं इस तरफ आता हूँ जो इंडियन वेंचर वेस्ट के फॉरेन, बाद में आता है विद इन्वेस्टमेंट कम्स इन नाउ। अब पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी, साइबर वॉरफेयर का कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट 70% ऑफ द ग्रिड, हमने करके दिखा दिया विद फॉरेन टेक्नोलॉजी। मान लिया कि हमारे पास वैल्यूएशन आ गई चाइना से, लेकिन उसको यूटिलाइज तो पाकिस्तान नहीं किया। JF-17 थे, चलाए तो हमारे पायलट्स ने, कोई चाइनीज पायलट तो नहीं था उसके अंदर। सो वी हैव टू टेक यू नो दिस ग्रेट प्राइड इन दिस फैक्ट कि पाकिस्तान इज फुली केपेबल। हमें ट्रांसफर टेक्नोलॉजी चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए। देखें ड्रोन्स हम बना रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे, हमारे पास जो ये वेपनरी है वो हम बना रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने एक राइफल बनाई है, स्नाइपर राइफल फ्रॉम न्यू टेक यूनिवर्सिटी, जो 1000 मीटर उसकी रेंज है, इट्स इनएक्सपेंसिव। सो वी आर केपेबल फॉर एवरीथिंग, जस्ट नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। 27-28 बिलियन इज नथिंग, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी टू टच 200 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स। अगर एग्रो की बात की जाए, ही इज एन एक्सपर्ट, 100 बिलियन सिर्फ एग्रो में कर सकते हैं, लेकिन कल्टिवेशन इज नॉट जस्ट अबाउट वीट, इट्स मच मोर देन दैट। जो इतना बैरन लैंड पड़ा हुआ, 8-8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपका रकबा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है। फिशरीज की बात करें, 500 मिलियन आप एक्सपोर्ट करें, आपकी 1 to 2 बिलियन कम से कम फिशरीज की एक्सपोर्ट होनी चाहिए। IT की बात करें, आज भी 2.8 पे है, वी शुड बी टचिंग एटलीस्ट 10 बिलियन बिकॉज़ योर नेबर इज टचिंग अबाउट 200 बिलियन। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। 250 बिलियन। हमें हनीफ अजारी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, रेनाउंड इकोनॉमिस्ट। हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हनीफ साहब बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हनीफ साहब हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के भी हवाले से, जो नंबर्स हैं जो हमारे सामने रखे गए उसके भी हवाले से, जो हालात है माशी, वो भी डिस्कस कर रहे थे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब जो यहाँ अपकमिंग बजट ये आज पेश करने जा रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो हमें इस गवर्नमेंट को क्रेडिट देनी होगी कि इन्होंने डायरेक्शन सेट किया है। फॉर इंस्टेंस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो कि चार्ज थे 22 to 11 पे आ गए, अब कोई ऐसी रोक नहीं रही बिजनेस की, सारे डिविडेंड बाकायदगी से पे किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान, if you can see, is recognized as one of the emerging force in the world economic market. लेकिन अगर आप देखें तो थ्रू आउट हमारे चाइल्डहुड से पाकिस्तान इज ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज ए एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फिर इसके बाद लार्ज सेक्टर इंडस्ट्री का आ रहा था। इन दोनों का बहुत बुरा हाल है, एग्रीकल्चर का तो बहुत बुरा हाल है। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज सेइंग दैट वी हैड अ पोटेंशियल ऑफ एक्सपोर्टिंग 200 बिलियन, नॉट एट ऑल। आप क्रॉप्स को देखें, कॉटन वी आर इंपोर्टिंग एंड टू द ट्यून ऑफ 1.9 बिलियन, जिस पे हमने ड्यूटी पे। और इसका आप सबसे बड़ा अलमिया ये देखेंगे कि कॉटन अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो यू आर वेवर विद द सेल टैक्स, तो आप एक इंकरेज कर रहे हैं लोकल किसान को क्या देंगे। वीट की इतनी ज्यादा डेफिसिट है, वो कैसे पूरा करेंगे? तो आप इस ईयर को रखें कि हमारे पास स्पेस और इंडस्ट्री को देने के लिए क्या है, सैलरी पेड को क्या है और क्या कर। तो मैं सैलरी पेड की आपसे बात करता हूँ। They contribute 1% of the GDP. ठीक है, in the current year they are paying 500 billion tax. ये कहाँ से कितना कम करेंगे? दूसरी तरफ आइए, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को मैं देखूं, पाकिस्तान के अंदर कल ही स्टेटिस्टिक्स आई है which suggests that 45% of the country's people living beyond the poverty line. Poverty line, World Bank अब ये निकाल दीजिए, ठीक है। फिर जो औरतें हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, इनको निकाल दीजिए। वी आर हार्डली लेफ्ट विद 100,000 टैक्स पेयर। तो हम 70,000 तो इस दफा ले गए हैं, हम इसको 100 पे ले आएंगे, तो वहां से आप इतनी लंबी बातें ना करें। लेकिन हनीफ साहब, तो फिर कैसे हम नेक्स्ट ईयर एक टर्न अराउंड स्टोरी देख रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कहते हैं, देखिए मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन इकोनॉमिस्ट जी, एंड मैं ग्लोबल ट्रेड में इन्वॉल्व हूँ। 45 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं हम। मैं आपको बिल्कुल सही बातें बताऊंगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा बजट का लास्ट ईयर का हुजूम आप था 19.5 ट्रिलियन, ठीक है। अब ये बढ़ता होता है तो इसमें आपका डेवलपमेंट बजट भी आता, हर चीज आता। ये तो हमने 900 बिलियन से कम कर दिया। हुकूमत डिफेंसिव तो यही हो चुकी है,
کہ اب بجٹ میں کچھ زیادہ دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ ایک چیز اور پہ آ جائیے کہ when you have a situation like this, when you have a large sector, industrial sector اب 60% ہو گیا ہے آپ کو پتہ ہے, اور وہ پاکستان کی ٹیکس کا 70% پے کر رہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نے جو سب سے بڑی ڈیفیٹ کھائی, ہم نے لاسٹ ایئر میں 1 انچ بھی ہم نے ڈاکومنٹیشن آف دا اکانومی نہیں کیا. ایک بات بتائیے, آپ ٹریڈر کو اور انڈسٹریلسٹ کو کہتے ہیں کہ 1% ٹیکس لگائیں گے تو ان کی انکم کیسے ورک آؤٹ کریں گے؟ وہ تو کہیں گے ہمیں نہیں پتا, ہم تو کچھ کماتے ہی نہیں ہیں. سیم تھنگ وتھ ایگریکلچر ٹیکس. وہ کبھی بھی جو پارٹیز انوالو ہیں اس میں وہ ڈاکومنٹیشن کبھی نہیں ہونے دے گی. اس سال اس میں بہت بڑی رقم ہم بجٹ کرنے جا رہے ہیں ایز پر دا انڈیکیشن گیون بائی دا فائنانس منسٹر, لیکن آئی ایم ڈیفینیٹلی ٹیلنگ یو اٹ ول ناٹ بی اچیوڈ جو ہم نے بجٹ کرنا ہے. بجٹ کے اندر آپ ڈیولپمنٹ بجٹ کہاں سے لے کر آئیں گے مجھے بتائیے نا. آپ یہ جو میں دوئی ہجوم اتنے بڑے رسکی ایریا ہیں, یہاں پہ آپ کچھ بھی بجٹ کر لیں وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے. حنیف صاحب, یہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کی آپ نے بات کی, یہ پھر کس طرح سے ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنے نہیں دیتے ہیں. دوسری بات, آپ نے جو پہلی بات کی تھی کہ اب اکانومی رائٹ ٹریک پہ ہے, 75 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں, ہر بجٹ میں یہی بات ہوتی ہے کہ اب ہم نے اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لیا ہے, اکانومی رائٹ ٹریک پہ ہے, اب آگے بہتری آئے گی. تو وہ بہتری ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو پاتی سر؟ وہ بیٹا دل سے ہضم نہیں ہو رہی تو میں اپنا رونا وہ ہضم نہیں ہو رہی تو ہم رونا رو رہا ہوں. ایک چیز مجھے یہ بتائیے بیٹا, ہمارے اگر دیکھیں تو کنسٹرکشن سیکٹر میں 6.5% کا گروتھ آیا ہے. اس میں سے 5% گروتھ وہ سرکاری جو خرچے ہیں, بلڈنگ ہیں, برج ہیں, سب کنسٹرکشن ہو رہا ہے وہاں پہ آیا ہے. باقی کہیں نہیں, 1.5% کہیں نہیں. یہ بتائیے کہ آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ 31 بلین آئے, کہتے ہیں نا بیٹا آپ لوگ سب, پاکستان میں ریمیٹنس ہے. اس وقت آپ دیکھتے پاکستان ان کو آفر کر رہا تھا 24% ریٹرن, کیونکہ ہم ساری کی ساری بینک لگے ہوئے تھے گورنمنٹ پیپرز میں انویسٹمنٹ میں. اب ہو گیا 12%. اب آپ مجھے بتائیے کہ کون ادھر انویسٹمنٹ کرے گا, کون انویسٹمنٹ کرے گا, سمجھے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپیس ہے with undocumented economy, ہم آج پھر ایک ایسی باتیں سنیں گے کہ جس پہ دل تسلیم نہیں کرے گا, لیکن امیدیں رکھیں گے کہ یہ بہت چیزیں ہو جائیں گی. بلکہ اگر آپ پریس کانفرنس سنتے پرائم منسٹر کی, میں آج ٹی وی پہ تھا اور بالکل آپ سمجھے کہ لوگوں کو رلا دیا تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. آپ ڈیفینیٹلی آج دیکھیں گے کہ یہ کوئی نہ کوئی انوویشن کریں گے جو نہ آپ تسلیم کریں گے نہ میں تسلیم. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حنیف صاحب آپ نے بڑا سیولائزڈ ورڈ یوز کیا. میں آپ کی اجازت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گا, یہ کوئی کرتب ایسا کریں گے کہ آپ نہ آپ مانیں گے نہ ہم مانیں گے. ہاں, نہ آپ مانیں گے. اچھا اب ایک بات بتائیے, اس وقت جو ملک حالات سے گزر رہا ہے, آپ کو معلوم ہے انڈیا ہیز ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ کہ ہمارا رینیول نہ ہو IMF. پھر اس کے بعد آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر بڑھیں گے. There are many people who come on the TV from 7 سے 9 بجے تک صرف یہی کہتے ہیں کہ ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر بڑھیں گے, ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر بڑھیں گے. وہ کہاں سے لائیں گے؟ اگر وہ نہیں لائیں گے تو how we will defend our country? It is very difficult to defend our country. اب آپ بجلی کی دیکھ لیں, ہر گھروں پہ سولر لگ گیا ہے, ٹھیک ہے. اب they are unable to purchase it now, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوگا, وہ اکانومی پہ کیا امپیکٹ لایا جائے گا؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں the politician of this country کہتے ہیں نا بڑا دل رکھنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. ان کو کوئی وہ نہیں ہے, ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہو گئی نہیں کہ آپ کچھ کریں گے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں کوئی ارج ہے کہ we can bring it a improvement. ڈیولپمنٹ بجٹ کا کیا ہوگا؟ چلے سب چیزیں میں نکالی, ٹھیک ہے. اب آپ آئے, آپ کے پاس سیلری دی آپ نے کہا آپ کے پاس بچا کیا, تو بولا 8.6 ٹریلین کا وہ ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہوگا. اس ڈیفیسٹ کو کیسے جمع کریں گے, کیسے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اندر لے کر آئیں گے؟ اٹس ریئلی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. تو یہ زیادہ امید نہ باندھے
हो सकता है कि सैलरीड पर्सन को थोड़ा सा कम कर दे, लेकिन ये इन्होंने फिलर छोड़ दिया है. इफ द सैलरीड पर्सन इज इन्वेस्टिंग इनटू एनी बैंक अकाउंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जहाँ पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका विद होल्डिंग टैक्स ज्यादा कटेगा. समझे ना? बहुत ही डिफिकल्ट. कल उन्होंने बड़े क्वेश्चंस टिल कर दिए. नहीं भाई, ये सवाल आप कल कीजिएगा जो बजट अनाउंस हो जाए. हनीफ साहब, मैं ये जरूर पूछना आपसे चाह रही हूँ. जी, आई एम ऑल्सो टीचर. जी जी, आई एम ऑल्सो टीचर. मुझे यहाँ बोलने दे. अभी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ब्लॉकचेन कब आएगी, आयोटा कब आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब आएगा, ये सब बातें हो रही थी. तो वो बेचारे एमबीए पे लगा दिया. इनकी कोर्स करिकुलम में ये नहीं है. आजकल बच्चे हार्वर्ड में, आज के पास ऑक्सफोर्ड में, क्योंकि फ्री कोर्स ऑफर कर रहे हैं, वो वहां पे कनेक्ट होते हैं. सबसे पहले तो पहली बंदरगाह है बेटा पाकिस्तान की जहाँ पे ब्लॉकचेन नहीं है. अगर ब्लॉकचेन होता तो इनकी ड्यूटी का कलेक्शन बढ़ता, इनमें ट्रांसपेरेंसी आती. नथिंग इज. लगता ऐसा है कि हम कुछ करना नहीं चाहते और इन पॉलिटिशियन के बच्चे बाहर की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन पाए. आप बताइए, 75 साल का मेरा मुल्क हो गया, अभी तक एक्सपोर्ट 27 to 30 बिलियन है. आप सारी चीजों को क्रेडिट देते हैं पाकिस्तान की थोड़ा सा डायरेक्शन सही होने में. आपको ये सोचना पड़ेगा कि पेट्रोलियम की प्राइसेस ने बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया है, वरना आपके इंपोर्ट्स कई गुना ज्यादा होते. तो मैं समझता हूँ कि आज की बजट में अगर जैसे कल 11 चीजें फौरन गिना दी, डिविडेंड भी पे हो रहा है, ये भी पे हो रहा है, 4.6-7 इन्फ्लेशन का वो बढ़ रहा है. पाकिस्तान की आवाम ये नहीं चाहती. वो समझते कि या अल्लाह चीजें इतनी सस्ती हो गई, नहीं इसका उस रेट से बढ़ रहा है. जी जी, वो मुसलसल वो बढ़ रहा है, लेकिन उस रेट से भी बढ़ रहा है. हनीफ साहब, मैं ये जरूर मुझे बताइए, आपने 75 साल, हम 78वीं सालगिरह मनाएंगे इस साल. 75 साल तक बताया जाता है कि हमने जो कर्जे लिए हैं, क्योंकि एक साइजेबल चंक हमारे बजट का वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है. हमने कोई 43,500 अरब के करीब जो है वो 75 सालों में कर्जे लिए, और 3 साल के अंदर हमने 31,000 अरब जो है वो हमने कर्जा ले लिया, जो अब 75,000 अरब के करीब जो है बताया जा रहा है हम ले चुके हैं. सो विद इन 3 years ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं मौजूदा हुक्मरान? और आपने लास्ट ईयर के कर्जे देखे, जी जी, तो कि ये भूल जाएं कि ये कैसे कर्ज पे होगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, कोई अल्लाह ताला ऊपर से मनोसलवा भेजे, रात को उठे और कोई कहे कि आपके कर्ज माफ कर दियो. नो क्वेश्चन एट ऑल. मुझे सच मानो बेटा, आप बहुत यंग हैं, ठीक है, और जो बच्चा बातें कर रहा था, ही वाज आल्सो वेरी यंग. आप कितने उम्मीद है अपने दोनों हजरात अपने कैरियर के बारे में? कितने पर उम्मीद हो आप अपने कैरियर के हवाले से? कैरियर के बारे में सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि वो अर्ज हमारे अंदर मौजूद ही नहीं है. और ब्रेन ड्रेन की अगर बात करें तो पाकिस्तान से यंगस्टर जो है, आप किसी भी रैंडम यंगस्टर का नीचे जाके इंटरव्यू कर लें स्टूडियो से निकल के, तो वो यही कहेगा कि पाकिस्तान में कोई होप नजर नहीं आ रहा, हमने यहाँ से बाहर जाना है. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दिस फैक्ट. मुझे एक ब्रेक देने का कहा जा रहा है, बट आइडियली वी वुड वांट यू टू गिव अस मोर. विल जस्ट क्विकली इंक्लूड अ ब्रेक. मोहम्मद शकील मुनीर साहब से हम इजाजत लेंगे. बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए. साबिक सदर इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज हमारे साथ मौजूद थे. और इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ. ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा. आपने हमें ज्वाइन करना एक ब्रेक के बाद.